الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے. دنیا رات کو الحمدللہ اس پر بیان ہوا. چند دن پہلے، شاید 15 یا 18 دن پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات الحمدللہ سنتے ہیں. تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم، آپ اس طرف آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کے خاک، فرمایا مثنوی شریف میری اللہ نے کس طرح لکھائی. پھر فرمایا کہ اسد سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جز فرمایا. اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو لکھوایا تو فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی. تو فرمایا دل چاہتا ہے کہ میرے احباب اس کو پڑھ کر دیکھیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. میں نے پھر دوسرے دن دیکھا تو 22 صفحات تھے، 22 صفحات ہیں اس کے. تو پھر بہت زیادہ تقاضا ہوا کہ میں اکیلا کیا پڑھوں، اور ساتھی بھی سنیں تو پھر حضرت کے فیوز اور برکات اور پھیلیں اور مایوسی دور ہو کہ ساری زندگی آدمی گناہ میں گزر جائے لیکن معافی مانگی تو اللہ کا پیارا بن جائے. اس کو پڑھنا شروع کیا. عجیب و غریب مضامین. کل رات کو 17 صفحات ہو گئے، کل رات کو 5-6 دن میں 17 صفحات تک. پھر اللہ حضرت کی بات بھی یاد دلاتے ہیں. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان باتوں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ساری محنت دنیا کی ہے، کچھ دین کا پتہ ہی نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے جوڑا تو ہر بار یہ بات کہ بھئی میں نے پہلی دفعہ سنی تو میری غلطی ہے نا، پہلی دفعہ سنی. یہ تو 1400 برس پرانی باتیں ہیں. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی بھوک لگے گی میں سوچوں گا اور اس کے بعد کہوں گا کھانا پکائیں پھر 3 گھنٹے کے بعد کھاؤں گا. اور اس کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے بھوک لگی ہے. پانی کی پیاس میں اس کو سوچنا نہیں پڑتا، تو اللہ کی محبت کی پیاس میں کیوں سوچنا پڑے بھائی. اللہ تعالیٰ یہ جز فرمائے سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو. ایسی ایسی باتیں اس کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سمجھانے کے لیے. اور اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی یہ آسمان کی عطا ہے کہ یہی واقعے کو میں نے جب بھی بیان کیا ہے 10 منٹ 15 منٹ، لیکن حضرت والا نے ساری رات گزار دی اس میں. اور سب کو پتہ ہے حضرت والا سوچتے نہیں تھے، انسائکلوپیڈیا کی مدد نہیں لیتے تھے. لغت تعبیر کرتی ہے معنی، محبت کہتی ہے دل کی کہانی. لغت یعنی انسائکلوپیڈیا، ڈکشنری، اس میں تو مطلب لکھا ہوا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے عشاق جو ہے وہ دل کی کہانی ان کی. خیر میں بتا رہا تھا تو اس پر 2 باتیں تھی، میں نے کہا آپ سے عرض کر لوں. ایک تو جذب کو اللہ سے مانگنا چاہیے، دوسرا حضرت والا کے جذب کے جو بیانات ہیں وہ جو لکھے ہوئے ہیں اور کتاب چھپی ہوئی ہے تجلیات جذب کے نام سے، اس میں ایک لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں بات ہے. اور اس واقعے میں نہیں ہے، اور جگہ ہے لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں. یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے جو 9 سال سے لے کر 19 سال تک. اور اگر کوئی 25 سال کا ہے اور چہرے پر کشش ہے تو وہ بھی لڑکیوں کے حکم میں ہے. اگر ان کو دائیں بائیں نہ بھیجا جائے تو بیان ہی نہیں ہوتا. اور دل میں یہ آئے کہ بھئی پہلی دفعہ آیا ہے یا دوسری دفعہ آئے، اس کو میں کہوں گا اس کو برا نہ لگ جائے تو پھر تباہی مچ جائے گی. تو پھر تو بیان اللہ کے لیے تو نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے ہوگا. الحمدللہ میں بتا دیتا ہوں. لیکن ہر بار اس احتیاط کے بارے میں فتاوی شامیہ، ہر بار جو ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات. منہ جگہ خالی ہے، ان کو ادھر بٹھا دیں، آپ شفقت کی طرف. آپ یہاں سے گھوم کر یہاں آ جائیں مفتی صاحب کے پاس. ان کو یہاں بٹھانے اس جگہ، ان کو یہ جگہ ہے ان کے لیے. آپ سامنے آ جائیں، ان کو وہیں بٹھائیے گا، وہیں بٹھا دیں. ہاں بس سے. تو میرے ساتھ 2 نوجوان چلتے تھے شیخ العرب العجم کے پاس. 1992 کی بات ہے. اس وقت وہ امرت تھے، وہ میرے رشتے دار تھے تو میرے ساتھ چلتے تھے. ورنہ تو اس طرح لے جانا بھی اکیلے کو منع ہے، لیکن 2 ساتھ چلتے تھے. تو حضرت ان سے وہ دائیں بائیں بٹھا دیتے تھے. اس میں سے ایک جو ہے نا وہ لگا رہا ماشاءاللہ، اور ایک کو تھوڑا غم ہوا، جو بھی ان کے تھے ان کو غم ہوا تو انہوں نے آنا بند کر دیا. اس کا نقصان آج 34 برس کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں.
اور جو چلتا رہا پھر ظاہری بات اس کی پوری داڑھی آ گئی، پھر حضرت والا فرماتے تھے سامنے آ جاؤ. تو اب یہ خود کو فرض ہے کہ جب شیخ کسی کو دائیں بائیں بٹھائے تو اس کا فرض بنتا ہے وہ مشورے علوم سے پوچھے. اگر ایک تو یہ کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اعتماد ہونا چاہیے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. ایک یہ کہ کوئی بات نہیں، پوچھ لیا کہ ہمیں کیوں دائیں بائیں بٹھایا جا رہا ہے. مولانا عبد الجلیل آخوند صاحب دامت برکاتہم بوڑھے ہو گئے اور لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے آپ کو جوان لگیں گے. یہ اور دوسرے 2-3 ساتھی ان کے بنوری ٹاؤن سے حضرت والا کے پاس آتے تھے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا کے پاس. تو حضرت ان کو دائیں بٹھا دیتے. باہر نکل کر وہ آپس میں کہتے تھے دیکھا ہم لوگ دارالعلوم کورنگی بنوری ٹاؤن سے آئے ہیں، ہم وی آئی پی ہیں اس لیے ہمیں دائیں طرف بٹھایا جا رہا ہے. یہ حضرت نے ان سے فرمایا تھا سناؤ، تب پتا چلا. کہ تیسرے چوتھے بیان میں پتا چلا وہ حضرت تم سے احتیاط کرتے ہیں ہنسنے ہنسانے والے آج بھی ماشاءاللہ، ایسے لوگوں سے دین کا کام زیادہ ہوتا ہے. تو حضرت والے نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم بد نظری تو نہیں کرتے ہو؟ کہ حضرت میں کیا بد نظری کروں گا، لوگ مجھ سے بد نظری کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ بتائیں گے کہ عمارت بتا رہی ہے، کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، حالانکہ ابھی بھی کھنڈرات والے نہیں ہیں. ایسا جوش ماشاءاللہ ہے بیان کے اندر. تو ہم اپنے آپ کو بربادی نہیں کر سکتے سامنے بٹھانے سے. اور آپ یہ سوچو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام محمد کو سامنے نہیں بٹھایا. فإن ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ ما کمال تقویہ. اتنے بڑے مسلک کے امام اور تابعی اور سوتیلے بیٹے کو سامنے نہیں بٹھایا حسن کی وجہ سے. جب داڑھی دیے کی روشنی میں ہلنے لگی تو فرمایا محمد تیری داڑھی آ گئی، سامنے آ جا. عزت بڑی یا گھٹی؟ حضرت کی بڑی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑی یا گھٹی؟ شیخ العرب العجم کا احتیاط مشہور ہے دنیا میں، عزت بڑی یا گھٹی؟ یہی نوجوان پھر دعائیں کراتے حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشدی دامت برکاتہم. کیوں؟ اس لیے جب دیکھا کہ کسی کا استاذ احتیاط کر رہا ہے تو ارے ہمارے استاذ ہم سے اتنا احتیاط کر رہے ہیں، ٹانگیں نہیں دبواتے، پیر نہیں دبواتے، تنائی نہیں ہونے دیتے. تو جب یہ طالب علم بڑا ہوگا نا تو استاذ پر جان دینے کی فکر کرے گا. اسی طرح جب شیخ احتیاط کرے گا تو اس کے دل میں آئے گا کہ احتیاط ہے کیا، کیوں احتیاط ہے، یہ وہ پتہ کرے گا، احتیاط کرے گا، آگے چل کے دعائیں دے گا کہ ہماری جوانی بچ گئی. اور اگر استاذ یا شیخ دبواتے کتے سور والا کام کر لیں تو ساری زندگی اس میں تھوکیں گے. دیکھ کے دل چاہے گا کہ ان کو گولی سے اڑا دیں کہ انہوں نے ہماری زندگی برباد کر دی. اب حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیکھا آخری عمر میں ان کو پتہ ہے. حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے دیکھا، میں نے دیکھا، ہمارے ساتھیوں نے دیکھا. یہ ٹیک لگائیں گے نیند آ جائے گی؟ نہیں کہنا ابھی نیند میں تھے آپ. تو اس وقت بھی چہرے کا نور الگ، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچپن میں کیسے رہے ہوں گے. 22 سال کی عمر میں یا 21 سال کی عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلافت دی ہے. ایک دن فرمایا کہ ابرار الحق حضرت مجدد نے فرمایا بال اتنے بڑے ہو گئے آپ کے، فوراً چلے گئے، اس طرح پھروا کے آ گئے. غور سے سننا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے، فرمایا ابھی بھی سامنے نہیں، دائیں بائیں. سر منڈوانے سے آدھا حسن ختم ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے بیان سنا کشمیر کا 1989 کا، تقریباً اندازاً بتا رہا ہوں، ان کو زیادہ پتا ہے. 18 صفحات ہیں میرے خیال میں لڑکوں سے احتیاط کے، 1.5 گھنٹے کا بیان ہے. یہ چاروں طرف بدفعلیاں، لڑکوں سے گندے مذاق ہیں، خرچہ ان پر کرنا، ماں باپ کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا. ایسا خطرناک مرض ہے یہ. لڑکیوں سے تو احتیاط کرتا ہے آدمی، خصوصاً داڑھی والا. لڑکے کا کیا ہے، میرے چاچا کا بیٹا ہے، میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، تو کیا ہو گیا، شریعت کا حکم کوئی اس کے لیے بدل تھوڑی جائے گا. اب بار بار آدمی پوری تفصیل بتائے کہ چلا نہ جائے. بھائی چلا تو وہی جائے گا جس کو اعتماد نہیں ہوگا. جیسے بالوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے چاہے آپ کی عمر کتنی بھی ہو، اسی کو مناسبت کہتے ہیں، اس کے بعد تعلق جوڑنا چاہیے. اب جیسے حضرت شاہ رڑک صاحب کو حضرت نے اتنا فرمایا کہ آپ کے بال بڑے ہیں، جا کے سر منڈوا کر آ گئے. ہمارے جیسے ہمارے درس نظامیہ خامسہ تک اور تخصص کے 2 سال تخصص کے طلباء بھی بیٹھے ہوئے تھے، جا کر دیکھو سر منڈا ہوا یا نہیں، یا 1 نمبر کی مشین ہے یا نہیں، کیونکہ کل ہفتہ تھا. ہر 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی بال اس طرح ہونا چاہیے. اب اگر کوئی سوچے سختی ہے تو اگلی بار ہم نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. ہم تو ان کی کسی کی وجہ سے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے جو وعدہ تھا وہ تو ان کی وجہ سے تو ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، اللہ معاف فرمائے.
یہ تو سودا ہے، جس کی مرضی دکان پہ خریدیں نہ خریدیں. بھائی مٹھائی کی اتنی دکانیں، ابھی یہاں پر ایک دکان تھی مٹھائی کی بہت برس پہلے، آج 10 دکانیں ہیں. آپ کو جب ایک جگہ کی مٹھائی پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے بحث کرنے کی کہ آپ کی مٹھائی میں یہ ہے، آپ کی مٹھائی 2000 روپے کلو ہے، وہاں پر 1800 روپے کلو، تو بھائی وہاں سے خرید لو. آپ زبردستی تو نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی یہی معاملہ ہے، ہر جگہ یہی معاملہ ہے. میں تو پھر بھی بتاتا رہتا ہوں میں اللہ والوں کا غلام ہوں. کتنی بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں ماشاءاللہ، دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، جو نئے ہیں ان کو میں کہہ دیتا ہوں تو پھر فائدہ ان کا بڑھ جائے گا. اس کے دماغ میں آئے گا وجہ کیا ہے. ان کو سامنے بٹھایا ہوا ہے تو ہمارے اندر کیا مسئلہ ہے جو دائیں بائیں بٹھایا ہوا ہے. اب اس کا فرض ہے پتہ کرے، کتاب لے وہاں سے مناسبتیں تو وہ پرچے لے لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں، اور وہ بیانات ایک دو ڈلوا دے کہ لڑکوں سے احتیاط کس لیے ہے. ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے، اور حدیث کے پاک کے حساب سے رگوں میں شیطان خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی نفس ہے. جس نے احتیاط نہیں کی بڑھاپے میں بھی ذلیل و رسوا ہوا، بڑھاپے میں بھی ماریں کھائی، جوتے کھائے. گال پکڑنا، فتاوی شامیہ میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 میں، گال پکڑنا، گلے لگانا، تنہائی میں لے جانا، لٹانے کی فکر کرنا. مولانا کہ باہر اگر آ جائیں تو دیکھیں آواز گونج رہی ہے رات سے، باہر پتہ چلے گا. میرے خیال میں آواز، میرے خیال میں تو گونج رہی ہے آواز. ہاں یہ پرانے ساتھی کریں، گونج رہی ہے آواز، اس سے آواز کانوں سے ٹکراتی ہے نا. اب میں حضرت مجدد کا ایک ملفوظ پڑھتا ہوں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں. جاندار کی تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے. تو کسی نے تصویر بھجوائی تھانہ بھون کی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کہاں لکھتے تھے؟ ایک سیڑھی ہے، یہاں دروازہ ہے، پھر سیڑھی ایسے ہے، پھر دائیں طرف ہے، پھر وہاں دروازہ ہے، وہاں کمرہ ہے، وہاں حضرت لکھتے تھے تفسیر بیان القرآن. ایک نوجوان اوپر آ گیا، امرت کہتے ہیں 9 سال سے 19 سال تک، یا ویسے بتایا نا 25 سال کا بھی ہو، کشش ہے، وہ لڑکیوں کے حکم میں. وہ تو نوجوان اوپر آ گیا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اسے باہر نہیں نکالا. ہٹو نکلو یہاں سے، خود باہر آ گئے. اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا اپنے اوپر. مولوی شبیر علی، میں نے کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس تنہائی میں کسی کو مت بھیجا کرو. وہ خود ہی چلے گئے تھے نوجوان. فرمایا جمع کرو خدام کو، ابھی بات کرتا ہوں میں. فرمایا کہ کس طرح روک تھام کی جائے. میری طرف غور سے دیکھنا، یہ دروازہ ہے، اس کے بعد سیڑھی ہے، تو جتنے خدام تھے سب نے کہا ہم اس دروازے کو باہر سے بند کر لیں گے. کام ہو گیا نہیں ہوا؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں. فرمایا کہ تالا لگانا بھول گئے تو میں دروازے کو اس طرف تالا لگاؤں گا. کہ حضرت پھر تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ ذرا سی بھی کوئی آواز دے گا آپ کو نیچے آنا پڑے گا. فرمایا وہ مجھے منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے. اب حضرت والا کے جب طلبہ میں یا کہیں بیان ہوتا تھا نا، فرمایا کہ اللہ کے واسطے میری بات غور سے سنو، پیاس سے مر جانا، کبھی ان لڑکوں سے پانی مت منگوانا. درد سے مر جانا، کبھی پیر نہیں دبوانا. سر کے درد سے مر جانا، ان سے مالش نہیں کروانا کیونکہ جسم میں سے چپکیں گے. اور جو اس مضمون پر اعتراض کرتا ہے یہ جاہل قرآن پاک حدیث پاک کو سمجھتا نہیں ہے جب یہ بکواس کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کر دیتے. یہ ہمارے بزرگ تھے جناب. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا کتنی احتیاط تھی. آج کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں احتیاط کروں گا نا تو سب کہیں گے اس کا اس لڑکے سے چکر ہے، دھوڑ پائے چکر ہے، تو اس کو بولنے دو. عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وقار والا وہ ہے کہ جو تقوی سے رہتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. دوسروں کے ووٹ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. کہ جی میں اگر احتیاط کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے. لوگوں کو کہنے دو بھائی، لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے، کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا نہیں سکتے. تو حضرت والا فرماتے تھے کہ سر میں درد ہے، لڑکے سے مالش کراؤ گے تو جسم چپکے گا؟ نہیں چپکے گا. نہیں چپکے گا پھر کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ سمجھنا چاہیے اس بات کو. آگے سنیں. فرمایا کہ خدا را اختر اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہے ان لڑکوں کے ساتھ کبھی تنہائی میں رہنا. اپنے آپ کو تہمت سے نہیں بچا سکتے، غیبتوں سے نہیں بچا سکتے. آج جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ گندے مذاق کرنے کی تعداد بڑھی ہے یا گھٹی ہے. ہمارے اکابر کیا تھے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جس زمانے میں
میں مدرسہ دیوبند میں پڑھا کرتا تھا، اس وقت کے حالات اور واقعات یاد آ کر عجیب قلب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی زمانہ رہے گا۔ اس وقت بڑے بڑے اہل کمال کا اجتماع تھا اور قریب قریب سب اپنے کو مٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے۔ جب کبھی اتفاق سے ان حضرات کا اجتماع ہو جاتا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر بزرگ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، بڑی خیر کا مجمع تھا۔ یہی حالت آپس میں طلباء کی تھی۔ اساتذہ کے سامنے تو بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ اس وقت سے کوئی مناسبت ہی نہیں، چہ نسبت خاک رب عالم پاک۔ اس وقت کھلم کھلا نظر آتا تھا کہ مدرسے پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ سب ان حضرات کی مقبولیت کی علامت تھی، اور ان حضرات کے تقویٰ اور طہارت کے ثمرات تھے۔ اور مدرسے کی مقبولیت کا اس قدر جو اثر ساری دنیا پر ہوا، یہ بھی ان حضرات کی برکت تھی ساری دنیا میں۔ جناب مقبولیت پر یاد آیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت ہے، اور اس میں ایک طرف چھپر کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اے اللہ، یہ کیسی جنت ہے جس میں چھپر ہیں۔ جس وقت صبح کو مدرسے آیا، مدرسے کے چھپر نظر پڑتے تو وہ پڑے تو ویسے ہی چھپر تھے، جسے جنت میں دیکھے تھے ویسے ہی چھپر تھے۔ یہ زمانہ بالکل مدرسے کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تب تعبیر سمجھ میں آئی کہ مدرسے کی مقبولیت دکھائی گئی ہے۔ آگے تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر۔ اس زمانے میں نہ یہ لمبی چوڑی تعمیر تھی، نہ اساتذہ شان سے رہتے تھے، نہ طلباء کا کوئی فیشن تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں، یہ ان کا ظاہری حال تھا۔ نہ اس جدید قسم کے قواعد اور قانون تھے، نہ اتنے ممبر اور محراب تھے۔ کام جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے، کیسے کیسے باکمال لوگ فارغ ہو کر نکلے دیوبند سے، اور اب اس وقت سب کچھ ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ جو ایک چیز تھی جس کو روح کہتے وہ نہیں رہی۔ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ہماری اولاد ہے یا مدرسے کے ہیں، سر مڈانا ہے۔ یہ بال رکھنے سے یہ جو لڑکیوں کے حکم میں نا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ دکھانے والے میں آ جائیں گے، ایسے کپڑے پہننا، ایسے ایکشن مارنا، بڑی بڑے بال رکھنا ہپی ٹائپ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا جیسے بھی، اور سر مڈاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں بھائی سر کیوں نہیں مڈایا جاتا؟ اگر یہ دکھانے والے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان عورتوں کو جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں۔ اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے ان لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بد دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ماں باپ کو بھی نہیں پتا اس چیز کا کہ ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں، دکان والے گال پکڑ رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، چاکلیٹ دے رہے ہیں، آگے بتا اماں یہ چاکلیٹ ملی ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے، خاک پیارا ہے۔ ماں باپ کی تعلیم جو یہ بات سمجھائے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ معاف فرمائے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے، دوسرے کو منوانا نہیں ہے، نہ دوسرے سے منوانا ہے، خود ماننا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی فکر کرنی ہے۔ میرے پیارے شیخ العرب والعجم کو جس نے دیکھا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، کس کس نے دیکھا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو؟ یہ پوچھو ان سے کہ آخری سانس تک سر مڈاتے تھے نہیں مڈاتے تھے؟ 90 سال عمر تھی، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ 90 سال عمر تھی، آخری 13 سال فالج میں گزرے، لیکن اس لیے کہ بھئی جو عمل میں کروں گا اسی یہ لوگ نقل کریں گے، اور نقل کرنے کا تو انفاس عیسیٰ احسان نمبر 2 صفحہ 15 پر لکھا ہوا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابھی پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ جہاں رہو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہو، پیچھے قدم مت لوٹو، کیونکہ یہ انعام یافتہ ہیں یہ۔ اور کیسے پتا چلے بھائی؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ لوگ اور بھی ہیں جو تھے، وہ تھے جو ابھی بھی اس وقت انعام یافتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یہ انعام یافتہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انبیاء علیہ السلام یہ مبارک ہستیاں جن آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد چلے گئے، انعام یافتہ یہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انعام یافتہ ہیں
جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو قیامت تک بس یہی دین ہے، باقی کتابیں منسوخ ہو گئیں، قرآن پاک قیامت تک گئی ہے، اللہ کا اعلان انعام یافتہ، اس کے بعد صدیقین، اور یہ صدیقین قیامت تک آئیں گے، وہی نہیں آئے گی اب، حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئیں گے، یہ انعام یافتہ جو ہیں یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو میں کیا اپنے منہ سے کہوں، سارے دنیا کے علماء اور مفتی صاحبان سے پوچھ لو کہ شیخ العرب والعجم کا شمار انعام یافتہ میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو انعام یافتہ کی تو نقل ہے، ان کی نقل کرو، صراط مستقیم کا راستہ ہے، اتباع اکابر کریں، صراط مستقیم مل جائے گی الحمدللہ۔ کافروں کی نقل کرتے ہیں تب کھوپڑی میں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور حدیث پاک سمجھ میں نہیں آتی کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ والوں کی کوئی نقل کریں اور جو منہ میں آئے گے بولیں گے، اور فاسق کی نقل کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت والا سے کسی نے کہا کہ آپ بزرگوں کی نقل کرتے ہیں، بس تیر چھوڑ دیا۔ ہمارے حضرت بھی ماشاءاللہ الحمدللہ، بھائی آج ایک خط آیا ہے کہ ہم بزرگوں کی نقالی کرتے ہیں، یہ تو منع ہے۔ فرمایا آپ نے خط میں خود لکھا ہے کہ آپ فلم دیکھتے ہیں سنیما ہاؤس، شیطان ہاؤس میں جا کر۔ فرمایا جب شیطان ہاؤس سے آپ نکلتے ہو تو ان کی طرح مٹکتے ہو، عورتوں لڑکوں کی طرح ڈانس کرتے ہو، گانے گاتے ہو، ہیئر اسٹائل کر کے آپ۔ فرمایا سنو ذرا، نقل چور تم بھی ہو، نقل چور ہم بھی ہیں، تم نقل چور ہو فاسقوں کے، ہم نقل چور ہیں مولا کے عاشقوں کے، یہ فرق ہے۔ ان کو کوئی نہیں کہتا جنہوں نے یہود و نصارہ کے کپڑے پہنے ہوئے، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا بچہ یہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے اور 24 گھنٹے کا گناہ ہے، اور چاروں ائمہ کے نزدیک، ایک بھی ایسا نہیں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک۔ اور پھر الحمدللہ کل بھی جو 90 لوگ آئے تھے فیکٹری کے، ہمارے دوست کی فیکٹری ہے، وہ وینڈر سے ایک گاڑی کی کمپنی کی، تو جب بتایا حیران ہو گئے۔ عید بقرہ عید واجب 2 دفعہ، وتر واجب 7-8 منٹ 10 منٹ روزانہ، یہ 24 گھنٹے کا واجب ہے۔ جو داڑھی رکھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے جاہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک آدمی تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی۔ فرمایا خاموش رہو، اچھی نہیں تجھے دکھانے کے لیے رکھی ہے داڑھی یا اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے رکھی ہے؟ پتہ نہیں ہے واجب ہے، مذاق اڑاتا ہے، اپنے ایمان کا خیر منا۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا لیکن داڑھی سے محبت رکھتا ہے، ایک دن اللہ والا ہوگا، اللہ سے روز دعائیں کرے گا 10-10 مرتبہ اللہ داڑھی آ جائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ کی ایسی نقل کرتے ہیں، یہودیوں کی، نصارہ یعنی عیسائیوں کی، اور ہنود یعنی ہندوؤں کی۔ فرمایا امریکہ، کینیڈا، جاپان، UK اس کی نقل ایسی کرتے ہیں جیسے سارے چہیتے ہمارے وہیں پر ہیں۔ آگے سننا جملہ، اور مدینہ شریف میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ان کو جن کی نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب مرنا ہی نہیں ہمیں، یہی ڈالر پاؤنڈ ہمیں دیں گے۔ پیسوں کی لالچ چھپی ہوتی ہے آدمی کو کہ میں نے اگر داڑھی رکھ لی ویزا نہیں ملے گا، چلو ویزا مل گیا کون سا کمال کر لیا، تم نے جنت کا ٹھیکا ہے۔ اس طرح گرین کارڈ کے پیچھے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، اس طرح ذلیل اور خوار ہوتے ہیں جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کہ تہاڈے پاس گرین کارڈ ہے جی، آؤ جی اور جنت میں جاؤ جی، تہاڈے پاس گرین کارڈ ہے نہ جی، دوزخ میں جاؤ جی، ایسا ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ وہاں پر پتہ چلے گا نیشنلٹی کام آئے گی، وہاں پر تو مدینہ شریف کی کامیابی آئے گی اور خانہ کعبہ یعنی اللہ کی باتیں کام آئے گی۔ لیکن بس ساری چمک دمک، چاہے بیوی ناچیں، چاہے گھٹیا لباس پہنے، چاہے نامحرم مردوں کے اٹھے بیٹھے، ذرا کہہ کے دکھاؤ ذرا ان کو کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، یہ کس کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ رہی ہو؟ کہ اچھا کٹ 911 میرا شوہر مجھے یہ کہہ رہا ہے، چاہے آپ کے پاس نیشنلٹی بھی ہو، پولیس میں بٹھائیں گے آپ کو جا کر، بیٹے بیٹی کو کہہ کے دکھاؤ، جہاں ایمان ہو وہاں۔ اور جیسے امریکہ یا کینیڈا، جرمن، جاپان، پولینڈ، اسکاٹ لینڈ جو بھی ہے، وہاں پر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا دارالاسلام جاؤ، اب آپ کا رہنا یہاں جائز نہیں۔ اب ایک یہودی ایمان لایا یا عیسائی ایمان لایا، نصرانی، بھائی آپ جاؤ دارالاسلام میں، اب آپ کا حکم یہ ہے، کہ تو کیوں ہے بیٹھا ہوا ہے؟ بڑا آیا دارالاسلام کی دعوت، تو کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پر؟ کیا جواب ہوگا ان لوگوں کے پاس؟ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے مقصد پیدائش کا کیا ہے، وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو اللہ سے کہہ دے گا مجھے پتہ ہی نہیں۔ پھر تو یہ جتنے کفار ہیں پہلے چلے جائیں گے کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں پیدا ہی کافروں کے گھر میں ہوا تھا، اس لیے مجھے جنت بھیج دو۔
کہا جائے گا تم نے پتا کیوں نہیں کیا جاہل، تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے؟ یہ کون بارش کون برساتا ہے؟ کھارا پانی لے کر وہاں سے کون سا آر او پلانٹ لگا ہوا ہے بادلوں میں؟ میٹھا کون برساتا ہے؟ آم نہیں کھایا کبھی؟ گوشت کبھی نہیں کھایا؟ کالی مرچ وغیرہ کبھی استعمال نہیں کی؟ لونگ استعمال نہیں کیے؟ یہ کہاں سے آئے؟ ہاں بتاؤ. وہ کہے گا یا اللہ سانڈو بھائی نے بنایا. اچھا تو سانڈو بھائی کو ایک کالی مرچی بنا کر دکھا دیں. اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہود و نصارہ اچھے لگتے ہیں، ہمیں ہندوؤں کے ایکشن اچھے لگتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں بیان سن رہی ہیں ماشاءاللہ. پوچھو اپنے دل سے، ہم سے نہیں، ہماری آپ نامحرم ہیں، کہ آپ اپنے دل سے پوچھو آپ کہ آپ کو ہندو عورتوں کا ایکشن پسند آتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ادا پسند کیوں نہیں آتی خاتون جنت کی؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہی اولاد باہر ملکوں میں ہو، یہی اولاد پھنسائے گی. اللہ انہوں نے ہمیں کفرستان میں ڈالا تھا. اے اللہ ایسی جگہ گھر تھا جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تھی. اے اللہ ہمیں دفتر سے چھٹی نہیں ملتی تھی کہ جاؤ جمعے کی نماز پڑھو. وہ جمعے کی چھٹی دیں گے تمہیں، جگہ جگہ وہاں مسجدیں ہیں. ایمان برباد کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک حدیث پاک میں پیٹ کے لیے سمندر پار جانے کا کیا معاملہ ہے. پوچھو جا کر کیا معاملہ. ہم تو نہیں بتاتے، جو پوچھتا ہے اس کو بتاتے ہیں، جو نہیں پوچھتا اس کو نہیں بتاتے، کیونکہ وہ آنا ہی بند کر دے گا. وہ کہے گا ہمارے ڈالر اور پاؤنڈ پر اس نے پیر رکھ دیا. جو پوچھتے ہیں ان کو بتا بھائی بیان لے لو، آپ قرآن پاک حدیث پاک کر لے لو، درس قرآن سن لو آپ. اب آگے سنیے جو میں بتانا چاہتا ہوں. میرے دوست، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو بدمعاشیاں وہاں ہے یہاں بھی تو ہے، لیکن یہ دارالاسلام ہے. یہاں جتنے درس قرآن، جتنا تبلیغ کا کام، جتنا مدارس، مساجد، اللہ والے جتنے موجود ہیں، وہاں پر آپ کیا چیز ہے؟ وہاں پر بیٹیاں جو ہیں، بیٹے جو ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا جب باہر نکلیں تو، اور اس اسکول میں داخل کرانا جس میں بے غیرتی اور زنا نہ ہوتا ہو بچپن سے، وہاں داخل کرا دینا. وہاں داخل کرانا ہوا چرس اور بھنگ جہاں نہیں چلتا ہو وہاں بتانا، وہاں پر جا کر داخلہ کرا دینا. ایسے اسکول میں 9 سال کے بھی نہیں ہوتے ابا کو جیل میں ڈلواتے. وہاں پر ساری ہکڑی ختم ہو جاتی ہے. ایک اصول ہے بس، پیٹ کے لیے سمندر پارا جانا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایمان خطرے میں ہے. یہاں ایمان خود جا کے خطرے میں ڈالے تو اور بات ہے، ورنہ جگہ خود صرف کراچی میں ہزاروں جگہیں جہاں ایمان ہزاروں سے بھی بڑھ کر ہیں، جہاں ایمان گرم کرنے کی جگہ ہے، وہ آپ خود ہی کوئی نہ جائے تو. لیکن آدمی سوچے میں جا کیوں رہا ہوں؟ وہاں پر لائٹ نہیں جاتی، وہاں پر پیڑوں میں ڈالر لٹکے ہوئے ہیں. جب میں جاؤں گا کروں گا $1000 کا نوٹ میرے منہ میں آ جائے گا. تو 1000 کا تو ہے ہی نہیں، چلو نہیں ہے تو $100 کا منہ میں آ جائے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ یا پونڈ منہ میں آ جائے گا، پلاسٹک کی کرنسی جو ہے. یا ایسا ہے کہ آپ گئے تھے آسٹریلیا میں، لٹکے ہوئے تھے کہ آسٹریلین ڈالر، کیوں واپس آ گئے؟ کتنے لوگ واپس آتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ہے. پہلے 3rd جنریشن ایمان کھوتی تھی، اب خود ہی کھوتی ہے. بھائی اب خود ہی ایمان کھوتی ہے. بھائی وہ میں کھوتے کا کھوتی تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں یہاں ایمان مضبوط ہوتا تو جاتا ہی کیوں؟ اگر ایمان مضبوط ہوتا کہ رزاق اللہ ہے جو میری قسمت میں رزق لکھا مل کر مجھے رہے گا. بعض لوگ تو اس لیے وہاں جاتے ہیں کہ وہاں آپ کیا عرض کروں، بس ابھی اس وقت وہ مضمون نہیں ہے نا، اس وقت یہ مضمون آگے دیکھیے اب. اللہ اللہ. اپنے ان حضرات اور دوسرے بزرگوں کے حالات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جماعت صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے. ان میں پہلی جماعت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی تھی. اس کے بعد حضرت مولانا گنگوئی، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبقہ ہوا. ان حضرات کے واقعات، معاملات، تحقیقات، علوم، اعمال، تقوی، بے نفسی سے پتہ چلتا ہے کہ نہایت جامع معنی شان رکھتے تھے. جو کام ان حضرات کا ہوتا تھا محض خلوص پر مبنی ہوتا تھا اور حق کے لیے ہوتا تھا. یہ ان حضرات کی خلوص نیت کی ثمرات ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق گمراہی اور ضلالت سے محفوظ رہی. ورنہ یہ زمانہ سخت پرآشوب زمانہ ہے، چار طرف فتن اور ظلمت چھائی ہوئی ہے. ایک خاص بات ان بزرگوں کی یہ ہے کہ ان کے ذکر میں ایک خاص برکت معلوم ہوتی ہے اور قلب میں کشش ہوتی ہے، اور ان کا جب کبھی ذکر شروع کر دیتا ہوں ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا. اتنی بڑی شخصیت. اب اگر اپنے اوپر رحم نہ آئے نا تو اپنے اولاد کی اولاد پر رحم کریں، ایمان نہیں بچے گا. یہاں کیا حالات ہے جو گوگل میں گھستے ہیں اور مختلف چینل میں گھستے ہیں، یہاں ان کے ایمان کا کیا حال ہے؟ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بیعت میں جلدی مت کرو، اگر پہلے مناسبت دیکھو، آنا جانا رکھو، خط و کتابت کرو تاکہ وہ آپ کو پہچانے، آپ ان کو پہچانے. اب مناسبت جب ہوگی تو
تو جیسا دیکھے گا کامل شیخ جس کی صفات قرآن پاک میں، کل مفتی نعیم صاحب نے جو عشاء کی نماز پڑھائی تھی اس میں تو اللہ والوں کی نشانیاں تھی، ساری صفات تھیں. 10 صفات سورہ توبہ میں جو مفتی انور صاحب نے کل سنائی تھی، تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ کہا تھا تو اس وقت یہ سنائی تھی. 10 صفات سورہ توبہ، 10 صفات سورہ مومنون، 10 صفات سورہ احزاب، یہ اللہ والے کامل شیخ یہ ہے. اور پھر نشانیاں الگ، یہ تو صفات ہیں، نشانیاں الگ. جب علماء سے مفتی صاحبان سے پوچھ لیا کہ ان پر اعتماد ہے کسی شیخ پر، اور ان کے شیخ کا بھی ان پر اعتماد رہا آخری سانس تک اور موجودہ بھی، اب مناسبت ضروری ہے. اور ورنہ بیان میں ہم آتے رہیں گے، اصلاح کی توفیق ہی نہیں ہوگی کہ بھئی میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے معاملات کیا ہیں، میری ڈیلنگ کیا ہے، میری زبان کیا ہے. زبان کے 20 گناہ سے بس آ رہے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے جمعے میں کتنے لوگ آتے ہیں، ابھی بھی وہاں پیر کا بیان ہوتا ہے، جہاں جمعرات کا ہوتا ہے مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد آخر تک لوگ ہوتے ہیں. اور پچھلے جمعرات پر بھی 400 خواتین تھی شرعی پردے کے ساتھ. ہماری بہو بیٹیاں بتاتی ہیں کہ بھئی اتنی خواتین ہیں اندازن. اس سے پہلے 440، اس سے پہلے 510. اور جب حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں. اس لیے جن لڑکوں کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں ہے، کوئی شیب والے بیٹھ جائے آ کر منع نہیں ہے، لیکن جن کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں ہے 9 سال سے 19 سال یا 20-22 سال ہے، وہ دائیں بیٹھے یا بائیں بیٹھے، سامنے نہ بیٹھے. مضامین جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتے. آدمی شیخ ہوگا نا تو شیخ پوچھے گا باہر کیوں جا رہے ہیں، اتنا تڑپ کیوں رہے ہیں، اللہ کی دوستی کے لیے اتنا تڑپ ہے، اللہ کو پانے کے لیے اتنا تڑپ ہے. شیخ العرب والعجم پیر الہی بخش کالونی سے تشریف لا رہے تھے پیدل، تو سامنے سے ایک صحابہ آ رہا تھا، حضرت کو روک لیا اور کہا میں نے جمعے میں سنا تھا کہ اللہ والا وہ ہے اذا رو ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. آپ کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آ رہے ہیں. دیکھو آدمی کا ویزا نہیں آتا نا، نیند غائب، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اللہ والا بننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک کی قدر کرنے کی فکر کرنی ہے، قدر کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنا روئے اور میں مال کے لیے رو رہا ہوں. اب انتقال ہو جائے پھر کیا ہوگا بھیا؟ جیسے کوئی بھی دنیا کا کام ہے. آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا یا کل کی بات ہے، کل کی شاید بات ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی پلاننگ کر رہا ہے مر جائے پھر. کینیڈا امریکہ میں ملک موت نہیں آتے، اسے پرمیشن پہلے لیتے ہیں. آپ نے اگر ڈالر جمع کر لیے 5 کروڑ تو میں آپ کا ٹینٹوا دباؤں. ایک صاحب نے کہا تھا حضرت والا سے کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں مروں. حضرت نصیحت کر رہے تھے نماز کی، تو میں ہاں آپ سے آگے فرشتہ پرمیشن لے گا کہ آپ کا ٹینٹوا دباؤں. ارے بدھو آخرت کی فکر جا ہمیشہ رہنا ہے. جب موت کا وقت ہے تو شاطاں فراں غزل خاں جا کے اللہ سے ملنے کی فکر کریں. اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے جو میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ اللہ کا پیارا بندہ یا بندی جب انتقال ہوتا ہے تو اسے کان میں ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. پہلے اللہ کی رضا ہونی چاہیے نا، لیکن اللہ یا بندے کی رضا کو مقدم فرما رہے ہیں. پیارے شیخ نے فرمایا اب تیرا امتحان ختم. تیرے داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تیرے شرعی پردے کا مذاق اڑایا جاتا تھا، غیر شرعی تقریبات نہ جانے پر تجھے تنگ کیا جاتا تھا اور تجھے اذیت دی جاتی تھی، تیرا مذاق اڑایا جاتا تھا. اب تیرا امتحان ختم. اب یہ ڈر نہ لگے کہ پھر قبر میں کیا ہوگا. تو بندے کی خوشی کو اللہ نے پہلے مقدم فرما دیا کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. اپنے ایمان کو یہاں بھی ایمان کون سا مضبوط ہے ہمارا، لیکن جہاں ایمان مضبوط کرنے کی جگہیں تو ہم نہیں جاتے تو ہماری غلطی ہے. اور جو آج بھی اتوار ہے خواتین کا نظام میں شرعی پردے کے ساتھ کتنا دور دور سے بہو بیٹیاں آتی ہیں. اور میں بتا رہا ہوں وہاں تو اذان نہیں سن سکتے کہ 3 جمعہ نماز نہیں پڑھی تو کیا حشر کی بات لکھی ہے. پوچھو علماء سے، اور ان سے پوچھو آپ کو جمعے کی یہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہ شیخ وہ کیسے اجازت ہوگی، 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر جو ہے وہ مسجد ہے اور اجازت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں پیسے کاٹ لینا، کا پیسے کاٹنے کی کیا بات ہے. اب کتنے جمعے ان کی اولاد ہی نماز نہیں پڑھتی، اللہ معاف فرمائے. نماز مسجدیں اتنی دور دور ہیں جسے پوچھو مت. لیکن اپنے ملک میں پتہ ہے
یہاں پر جو ہے وہ کراچی میں جگہ جگہ لاشیں گری ہوئی ہیں، سب گھر گرا دیے گئے ہیں، گرد کھا رہے ہیں، مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، دھماکے بار بار ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ لاشیں گری ہوئی ہیں اور سارے گھر گر گئے ہیں، اور پٹے پر امریکہ، کینیڈا، پولینڈ کو زمینیں دے دی ہیں فٹ بال کھیلنے کے لیے. جناب ہے جی، یہاں بھی مشکلات ہیں، وہاں بھی مشکلات ہیں، لیکن جو اللہ کا پیارا ہے اس کے لیے میرے پیارے شیخ کی بات سن لینا. اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں، اللہ والے مزے میں رہیں گے. وہاں کون سے وعدے ہیں یہود و نصارہ کے پاس؟ یہاں خالق اور مالک کا اعلان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو گناہ نہیں کرتا اللہ کو راضی کرتا ہے، کبھی گناہ ہو گیا توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی تمام مشکلات سے ایگزٹ اللہ عطا فرمائیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق اللہ نیک بندوں کو وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. جی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ اسے کام آسان بنائیں گے نیک کے. وہاں پر کہ آدمی کے کوئی اگر شیخ سے تعلق مضبوط ہو نا، یا کسی مفتی مولانا سے، تو کہے گا آپ مجھے سوال کریں، تو مفتی صاحب پوچھیں گے یا شیخ پوچھے گا آپ کس لیے جا رہے ہیں وہاں، مقصد کیا ہے وہاں جانے کا. مقصد تو پتہ ہی نہیں ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے تو ادھر کا کیا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. جب ہمیں اپنے زندگی کا ہی مقصد نہیں معلوم تو مقصد تو اللہ فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون. اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے مفسرین اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے. پھر لیعبدون کیوں اللہ نے نازل فرمایا؟ یہ میرا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ میرے پیارے شیخ کی نقل ہے. فرمایا اللہ نے لیعبدون اس لیے فرمایا کہ جو پھوسیاں والی کتیاں والی سرکار ہے، جو عملیات کے پیچھے لگی رہتی ہے، عورتوں پہ بدماشیاں کرتے رہتے ہیں، اور جو ملتان کی مٹھائی تو شاید زیادہ بول دیا، ملتان سے تھوڑا قریب کی بات، شکر کی مٹھائی ہو کر کے آ گئے. یہ نہیں ہے، پھوسیاں والی کتیاں والی سرکار نہیں، ان پر پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے لیعبدون نازل کر فرما کر کہ یہ جو اللہ کے پہچان والے ہیں یہ پانچوں کی جماعت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور جتنے دین کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. ان کے پاس جب جائیں گے وہ بکاؤ مال نہیں ہے کہ آپ سے $200 لے کر اور جیب میں ڈال دے گا. ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرمائے لیعرفون تفسیر میں ہے، لیعبدون کا مطلب لیعرفون، اور پہچان کوئی تیسرا کرائے گا. اب شیخ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب مجھ سے کوئی کہتا ہے نا دعا کرے میں امریکہ چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، پولینڈ، اسکاٹ لینڈ، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، تھائی لینڈ، پولینڈ جتنے ہیں نا، میں دعا کیا کرتا ہوں پتہ ہے؟ یا اللہ عافیت والی حیات عطا فرما. جیسے ایک مجذوب آتے تھے، یہ سب دیکھے ہوئے انہوں نے، آگے حضرت کو ایسے گھور کے دیکھتے تھے، ایسے فرماتے تھے بھائی اس کو کہو گھور کر دیکھنا، منع حضرت مجدد نے لکھا ہے، تشویش ہوتی ہے. اب وہ کیونکہ بیچارے مجذوب تھے، PIA میں تھے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو پیدل آتے ہوئے دیکھا ہے خان کا گلشن اقبال ایئرپورٹ سے، کیونکہ میں جاتا تھا لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بابا کی فیکٹری میں، تو یہ مجھے نظر آتے تھے. اب آدمی بیچ میں آ جاتے تھے سڑک کے. اب کوئی کہتا بھائی میں تو جا رہا ہوں یہ ملینیم مال تک، ارے کوئی بات نہیں مجھے وہیں پھینک دینا ہے چاچا. پھر وہاں پر کھڑے ہو کے اس طرف سے آتے تھے وہاں، اور حضرت کے پاس آ کر مہمان تھے وہ، تو حضرت کے پاس آ کر دے 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 دے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے لیکن کیونکہ مجذوب تھے. تو حضرت نے فرمایا اس کو سمجھاؤ ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھے. تو میں نے جا کے سلام کر کے میں نے کہا چاچا آپ حضرت والا سے دعا کا کہتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ بوڑھے ہیں، نیک ہیں، آپ مجھے بھی تو دعا دیں. تو یہ کو معلوم نہیں ہے میں مہمان ہوں بھائی، مہمان دیتا نہیں ہے لیتا ہے. اب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے وہ. ایکسیڈنٹ میں اللہ کے پاس گئے، مین روڈ پر آ جاتے تھے. اب غور سے سنیے گا، ایک دن حضرت والا کے پاس آ کر قریب بالکل آ کر دے دے، تو حضرت کا فالش تھا، ایسے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح دارین عطا فرمائے. فلاح دارین کا مطلب پتہ ہے؟ زمین آسمان کی کامیابیاں، زمین آسمان کی برکتیں. زبردست دعا ہے یہ فلاح دارین کی. تو حضرت ایسے ہاتھ تھے اس کے، جیسے حضرت نے کہا اللہ آپ کو فلاح دارین عطا فرمائے. میں تو دیکھنا یہ کیا دیتا ہے حضرت والا سے کہہ رہے یہ کیا دیتا ہے. تو میں بھی دعا عافیت کی دیتا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں عافیت میں سب آ جائے. اگر زور سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عافیت سے رکھے، کہ آپ نے کینیڈا کی تو دعا ہی نہیں کی. تو اللہ کے پاس اللہ سے عافیت مانگنا ہے نا، جو اللہ سے یہ کہ اللہ بس مجھے یہی دے دے، تو اس کے ساتھ ساری تکلیفیں مسائل بھی آ جاتے ہیں. اور اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اللہ جو زندگی آپ کو پسند ہے، جہاں میرا رہنا آپ کو پسند ہے، اس کے لیے میرے لیے اسباب بنا دیجیے آپ. اب ہمارے تو خیالات ہی دوسرے ہیں بھائی، اللہ معاف فرمائے.
جس کے لیے کتاب ہے، اتنی مہنگی کتاب ہے، مفت تقسیم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت یہ. اب دیکھیے شیخ الرب العجم کا نزول، جو آپ لوگ میرے حساب سے آپ لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. یہ دیکھیں نا، یہ کاشف میاں بیٹھے ہیں، آخری سانس تک حضرت کی خدمت کی ہے. مفتی انورالق صاحب نے آخر تک میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہے. یہ راحیل میاں، یہ سب ماشاءاللہ حضرت کے وہاں پر تھے. الحمدللہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے. ان سے پوچھو اب کیسے کیسے واقعات. حضرت والا کتنا پڑھے ہوئے تھے، حضرت محمد مظہر صاحب دامت برکات میں کتنا پڑھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے افسران پتہ نہیں کوئی قدموں آ کر بیٹھتے تھے آ کر. تو ہم اللہ والے کیوں نہیں بنتے؟ ہم بھائی اللہ والا بننا تو فرض ہے نا، اللہ والے کیوں نہیں بنتے؟ لیکن بس دماغ میں جب پیسہ ہی بھرا ہوا ہے اور آسائش بھری ہوئی ہے کہ وہاں سے جناب کینیڈا کے اندر ہر ہفتے پیسے ملتے رہیں گے، ہم چرس بھنگ پی کر ہوا کھولتے رہیں گے، بس یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں یو کے سے پورا خاندان یہاں آیا، تو مجھ سے تعلق ہے. میں نے خیریت کا دانت دکھانے کے لیے آئے، دانت کا ٹریٹمنٹ کے لیے آئے. میں نے کہا ہے یو کے سے پورا خاندان ادھر آیا، اور خاندان ان کا کوئی 20 افراد کا نہیں تھا، چند افراد کا. تو میں نے کہا وہاں تو فری ہے ٹریٹمنٹ. ہنسنے لگا کہ اتنی بڑی لائن لگی. اب تو وہ بھی کینیڈا امریکہ نے وہ بھی سب واپس لے لیے جتنے بینیفٹس تھے، تو مطلب 70% واپس لے لیے. خیر چھوڑو ان باتوں کو. تو میں نے کہا آپ فری وہاں پر ٹریٹمنٹ ہے. کہا شیخ اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارا ٹرن پتہ نہیں کب آئے گا. میں نے کہا تو پھر آپ پرائیویٹ میں دکھا دیں. سننا آگے کیا کہا انہوں نے کہ آپ پرائیویٹ میں جتنا وہاں خرچہ ہے، ہم پاکستان میں حساب لگایا، پاکستان میں آنا جانا پوری فیملی کا 1.5 مہینہ رہنا، ٹریٹمنٹ کرانا، اس کے بعد بھی ہمارے پاس 7 لاکھ روپے بچ جائیں گے. ہم وہی حضرت نے فرمایا نا، ایسا لگتا ہے سب چہیتے وہاں پر ہیں. ایک کسی ملک جانا ہوا تو انہوں نے کہا دعا کریں میری والدہ، اور جب اس وقت کراچی کے حالات ایسے تھے، میری والدہ اور بہن وہاں پر اکیلے ہیں، دعا کریں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وہاں پر وہ ہے. میں نے کہا آپ یہاں بلا لو. کہا نہیں یہاں پر تو مسائل ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے کہا بھائی آپ پھر وہاں چلے جاؤ، غور سے سننا. میں نے کہا آپ وہاں چلے جاؤ. کہا وہاں جو ہے کراچی میں بم کے دھماکے ہوتے ہیں. میں نے کہا تو کیسی اولاد ہے بھائی، بہن اور ماں کو بم دھماکوں میں رکھ کر آیا ہے، خود ادھر بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا دھماکے تو آپ کے ملک میں بھی ہوتے ہیں. کہا نہیں ادھر تو کوئی دھماکہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ہوتے ہیں، میری انفارمیشن غلط نہیں ہوتی الحمدللہ، ایسے ہی نہیں بولتا ہوں. کہا نہیں شیخ میں 10 سال سے رہ رہا ہوں، ادھر کوئی دھماکے ہوتے ہی نہیں. میں کہا ہوتے ہیں، اور روز ہوتے ہیں، اور بار بار ہوتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا واش روم میں دھماکے نہیں ہوتے. پھر وہ پاکستان واپس آ گئے تھے. اللہ نے کس لیے بھیجا ہے بس یہ پتا چل جائے کہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی خون کی ندیاں کیوں بہائی، اور ہم ان دشمنوں کے پاس جا کے فخر محسوس کرتے ہیں. ان یہودیوں نے ایک دن میں 200 سے 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے، اور آج تک خون بہا رہے ہیں. ہم ان کے پیر جا کے چاٹتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ذرا سوچیں ذرا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم جب آج تک خون کی ندیاں، غزہ کو کس نے کیا ہے؟ کیا یہاں سے کوئی کیا تھا غزہ کے لیے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کشمیر والوں کا قصور کیا ہے؟ برما والوں کا قصور کیا ہے؟ افغانستان کا قصور کیا تھا کہ پہلے برٹشر، پھر رشین، اور اس کے بعد 54 ملک. کیا ظلم ہے بھائی، کیا کیا انہوں نے؟ ان کو آپ دیکھو تو صحیح، پورے قرآن پاک کا آسان ترجمہ آپ شیخ الاسلام دامت برکات میں پڑھ رہے ہیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کیا پایا اس کے اندر؟ سب ایک زبان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت یہودیوں سے ہے. اتنا آج بھی میں پڑھ رہا تھا تفسیر، اتنا دھوکہ، اتنا ستانا، اتنی اذیت دیتے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور سب سے زیادہ ایمان کم لانے والے یہودی ہیں. اب حضرت والا اگر سنیں نزول دیکھیے، آپ ذرا سنیے ذرا. اللہ اللہ 1994 کا ہے یہ. بہت غور سے میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، لیکن رونا آ رہا تھا اس وقت کئی ساتھیوں کو. یہ ہے آزاد کشمیر کا بیان ہے جناب، نہیں رحیم یار خان کا. چودھری عنایت اللہ صاحب بعد ناشتہ 9 بجے 25 شوال 1414 ہجری مطابق 7 اپریل 1994. مجلس برمکان چودھری عنایت اللہ صاحب. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح درخواست کرو کہ دیکھیے ذرا غور سے، میں کیا عرض کروں، میرے سے سادی سی بات ہے، بیان ہوتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشدی دامت برکات میں صدقے بیان کراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مفہوم سارا کام نپٹانے کے بعد مرنا کے مدینے شریف میں. غور سے سننا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ عنہما، پھر سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی سفارش کروں گا، شفاعت، پھر جنت المعلا مکہ شریف، پھر طائف، پھر ساری دنیا.
وہی نہیں آئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے شہر کو مقدم کیا، میرے شہر کو آپ نے دوسرے نمبر پر رکھا. آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی نہیں فرمایا کہ بھئی وہی آئیے کہ اب پہلا نمبر مکہ شریف کے جنت المعلا کا، یا میں اس کو ایسا کر رہا ہوں. نہیں، جنت کام کر کے مرنے آؤ مدینہ شریف میں. اور آج لوگ کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے کینیڈا، یورپ، امریکہ وغیرہ میں مرنا ہے. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں چاہے دبئی ہو، چاہے مسقط ہو، چاہے جو بھی ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں، ابھی آیا البلاغ میں دارالعلوم کورنگی کے رسالے میں، خود چلے جاتے ہیں، بیوی کا انتظام ہوتا نہیں ہے بچے کا، اور وہاں سے کرنسی بھیجتے ہیں. اس سے کیا اخلاق صحیح ہوں گے؟ پھر دیتے ہیں موبائل بیوی کو، پھر ظاہری بات اس کو شوہر کی تڑپ ہوتی ہے. ایک نکال کے دیکھ لو البلاغ میں پچھلے مہینے میں، پھر طلاق دے دیتے ہیں، پھر طلاق دے دیتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کینیڈا سے ای میل آیا، میری بیوی کی بے حیائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں کوئی وکیل نہیں ہوں، مجھے تو ای میل، آج صبح سے کتنے ای میل دستخط کی اللہ کی رحمت سے، حضرت والا کے لیبل کی وجہ سے لوگ اعتماد کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن ذرا طلاق دینے سے پہلے پوچھ لو وکیل سے کہ آدھی جائیداد کلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی. کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا ہم کو نہیں معلوم کیسے بھائی. 2 یا 3 دن کے بعد فون آ گیا ای میل کے بجائے. کہ میں نے وکیل صاحب سے پوچھا ہے، وکیل صاحب نے کہا آدھی جائیداد کلٹی. میں نے کہا پھر کہا بےغیرت بن کے زندگی گزارنی ہے. وہاں بھی پیسہ عزیز ہے ان لوگوں کو، جملے ان کے میں جب بےغیرت بن کے زندگی گزارنی ہوگی. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ایسی ہے جیسے کبوتر کے سامنے بلی آ جائے، کبوتر آنکھ بند کر لے، بلی چھوڑ دے گی. جس کو دیکھو بس چلو. ایک وقت میں تو تھا کہ دبئی چلو، شارجہ چلو، دبئی چلو، اور ایسے ظالم تھے پیسے لوٹ کر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں پھینک دیتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں یورپ میں جانا ہے، جہاز کے پہیوں سے لاشیں نکل رہی ہیں، کشتیاں ڈوب رہی ہیں اسپین اور پتہ نہیں کہاں جانے کے لیے، مر رہے ہیں لوگ. اللہ والا بننے کی فکر نہیں مجھے، بیان کرنے کی مجھے فکر ہے، اللہ والا بننے کی فکر نہیں، اپنے اولاد کی فکر نہیں. جبکہ قرآن پاک میں قو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن پاک کا معاملہ ہے. پیسے دیے اس کو، لانچ پر آ کے بٹھا دیا اس کو، اور مغرب کے بعد لانچ کو پورا گھما کے جب سورج نکلنے والا تھا تو کیماڑی پر اتار دیا اس کو. شارجہ جانا تھا بیچارے کو. کیماڑی پر اتر کے جب پیدل چلا دیکھا پی این اے سی کی بلڈنگ. ارے یہ پی این اے سی بلڈنگ تو کراچی میں بھی ہے، لگتا ہے اشتراک سے پارٹنرشپ میں بنائی ہے، اس لیے سیم جیسا ہونا چاہیے جناب. آگے بڑھا، ہی اوڑے بھی اوڑے چیڑو کر کے آگے بڑھا گیا جناب. دیکھا کہ وہ ابھی بینک پلازا. ارے لگتا ہے اشتراک سے بڑھا ہے جناب ہے جی. پھر آگے بڑھا، ایک سامنے اور بلوچ آ رہا تھا، بڑے بلوچ بھائی یار ہم کو بتاؤ شاردا کا راستہ کدھر ہے؟ گاڑی چپ کرو، ہم خود مسقط میں گھوم رہا ہوں. اتنا وقت اگر اللہ کو خوش کرنے میں لگاتے، ولی نہیں بنتا صرف آدمی، ولی ساز بنتا ہے. خود صرف دوزخ سے نہیں بچنا کی فکر کرتا، اوروں کے بھی دوزخ سے بچانے کی فکر کرتا ہے. یہ زندگی کیسی ہے؟ مرنے آنا مدینہ شریف میں، اور ہم لوگ باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں. وہاں بھی تو لینڈ ہے. اب پوچھو اس سے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ، فریش لینڈ بھی چلا، گرین لینڈ بھی چلا، اولڈ بلیک لینڈ، جتنے لینڈ تھے سب میں جا کر ماریشس میں بیان ہوا الحمدللہ. مقصد حیات نہیں معلوم نا. کتابیں لے لو آپ ہم سے، ہمارے پیارے شیخ کی، ہم تو ایک کتاب دیتے ہیں نا، ویسے بنڈل بلاد ملتا ہے نئے آدمیوں کو. 4 کتابیں لے لیں. نمبر 1 مقصد حیات، نمبر 2 دار فانی میں بال زندگی، نمبر 3 انسان کے تخلیق کا مقصد، نمبر 4 کون سا ہے چوتھا بھائی؟ ایک تو دار فانی، ایک ہے بال زندگی. پڑھ لے قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے. دھکے کھا رہے ہیں دھکے. آگے سننا آپ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما، مدینہ شریف کی موت عطا فرما. کتنا راز چھپا ہوا ہے اس کے اندر کہ بھئی جہاں انتقال ہو وہیں تدفین کرنی ہے. یہ ڈیڈ باڈی کو رکھ کر بیٹھے میں سرد خانے میں 15 دن کے لیے. انتقال ہوا کراچی میں، لے جا رہے ہیں ڈپلو میں، اللہ معاف فرمائے ہے جی، وہاں لے جا رہے ہیں. بھائی کوئی مریض آتا ہے جہاں اللہ نہ کرے کہ انتقال ہو جائے، ہاں تو کوئی اس کا ہے ہی نہیں، وہ اس کے احکامات مفتی صاحب سے پوچھیں گے. لیکن جہاں گھر بار سب موجود ہیں، فلاں نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنا جو ہے ملتان میں، اب یہاں سے میت جا رہی ہے ملتان. اور یہاں غور سے سننا، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ شریف میں تدفین عطا فرما. اب مدینہ شریف میں جہاد کیسے ہوگا بھائی؟
اور یہ نہیں دعا کی کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرما، جہاں میرا انتقال ہو تو میرے جسم کو مدینہ شریف میں لایا جائے جنت البقیع کے لیے. نہیں، کیا ہوا؟ غلام نے خنجر زہر میں ڈبایا ہوا تھا، تھوڑا سا لگا، شہید ہو گئے. اور کہاں تدفین ہوئی؟ مدینہ شریف میں. کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں. جان نکلنے والی ہے، فرمایا میری ماں عائشہ صدیقہ، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہہ دیں، اور جو آپ نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے یہ میری ماں، مجھے یہ جگہ مل سکتی ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے، یہ جگہ ان کو دے دی جائے. کتنی مبارک جگہ ہے یہ. اور ہم ایسے مبارک زمین کو چھوڑ کر، ایسے اسلامی ملک کو چھوڑ کر کفرستان جا رہے ہیں. اور کون ایسا ہے جو کہے کہ وہاں پر جا کے ہماری بچت ہو جائے گی ایمان کی؟ کون ایسا ہے؟ ہاں اتنا پتا ہے کہ مال بہت زیادہ ہے، یہ ہمیں پتا ہے مال زیادہ ہے، لیکن قبر میں نہیں لے جائیں گے یہ بھی پتا ہے. جاتے ہی موت آ جائے پھر اگر پوری فیملی بھی فرض کرو چلی جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر جا کر کس جگہ بچوں کو بھیجیں گے؟ بیٹی کو کہاں بھیجیں گے؟ بیگم صاحبہ سارا دن گھر میں کیا کرے گی؟ گاؤں کی اگر ہوگی تو 4-6 مہینے تو دبی رہے گی. اس کے بعد جہاں کسی سے سہیلی سے بات چیت بھی کچھ بھی، اس کے بعد پھر جو رگڑا ہوتا ہے پتہ چلے. اتنے داستانیں ہیں ای میل کے ذریعے، یہ تو تھوڑا سا مختصر ہمارے پاس آتا ہے، وہاں کے کیا حالات ہوں گے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آدمی. یہاں کتنے مزے ہیں ماشاءاللہ، ابا کے پیر دبا رہے ہیں، اماں جی کے سر میں مالش ہو رہی ہے جناب، ہے جی بیگم صاحبہ کے ساتھ دل پچھوڑی ہو رہی ہے جناب، بیٹے بیٹیوں کا معاملہ، پوتے پوتی، نواسے نواسی. وہاں کیا ہے کچھ ہو بھی تو بھی کیا ہے؟ اگر کچھ ہو بھی تو بھی کیا ہے؟ کہ پاکستان میں کتنے کروڑ آبادی ہیں، سب پریشان ہیں، کسی کو کھانے کو ہی نہیں مل رہا، اور سب جو ہے نا وہ گھر میں ہے ہی نہیں، سب فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں. ارے جناب اپنے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے نا واگا بارڈر پر، تو فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف کالا کالا دیکھ رہا ہوں اور پاکستان کی طرف دیکھتا ہوں نوری نور نظر آتا ہے. اور سجدے میں گر گئے، دیر تک روتے رہے کہ اللہ آپ نے مجھے کفرستان سے پاکستان میں بھیج دیا. اور فرماتے تھے میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنے کو بھی توہین سمجھتا ہوں. فرمایا یہاں اذانوں کی آوازیں. ابھی ایک جگہ سے خط تھا، تو نام نہیں بتاؤں گا جگہ کا، انہوں نے ای میل تھا، لکھا تھا کہ ہمارے یہاں اب کچھ عرصہ ہوا پابندی ہو گئی، اذان بھی نہیں دے سکتے، اذان بھی نہیں دے سکتے. اللہ رحم فرمائے. دعا کرنا آمین میرے لیے کہنا آپ لوگ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح درخواست کرو، اے خدا آپ کا بندہ ہوں، آپ کی بندگی بجا لاتے لاتے بڈھا ہو گیا ہوں اور ابھی تک بعض گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، لہذا اگر میں رسوا ہوا اے اللہ داڑھی بھی بدنام ہوگی اور تیرے نیک بندے بھی بدنام ہوں گے. ہمیں تو دنیا نیک سمجھ رہی ہے، گو ہم نالائق ہیں. اے اللہ آپ کا علم تو ہے کہ میں نالائق ہوں، لیکن عام لوگ تو نہیں سمجھتے، کہ عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ صوفی صاحب ہے، داڑھی ہے، مولانا صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ میں آپ کی حفاظت میں ہوں. اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے ضعف اور کمزوری، نالائکی اور پست ہمتی سے تو میں سب کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی رحمت سے میرے سفید بالوں کی آبرو رکھ لیجئے. اپنے غلاموں کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے، آبرو مومن کی تیرے ہاتھ ہے. اللہ آپ میری عزت رکھ لیجئے بڑھاپے میں. عزرائے کریمانہ سنے یہ جملہ، عزرائے کریمانہ اپنے غلاموں کی آبرو کے لیے آپ کے فرشتہ مقرر کر دیجئے. جب میں کوئی گندے کام کرنے کا ارادہ کروں تو ہماری حفاظت کریں. اور آپ کو تو اللہ فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اے خدا آپ کا براہ راست میرے دل سے رابطہ ہے. اگر آپ میرے دل پر ایک نگاہ کرم ڈال دیں تو اس دل میں گناہ کا کوئی خیال تک نہیں آ سکتا. اللہ آپ اتنے بڑے مالک ہیں، یعنی آپ جس کو چاہے سیکنڈوں میں ولی اللہ بنا دیں. اگر آپ چاہیں اور آپ کا فضل میرے دل پر ایک نگاہ کرم ڈال دیں تو میرا دل اولیاء اللہ بن جائے. جناب اب کوئی سوچے کہ میں تو کالے بال ہیں میں یہ کیوں پڑھوں، یہ سفید بالوں کا انتظار تو نہیں کریں گے. اسی کو اپنے لیے کہہ دیں کہ اللہ اس داڑھی کی لاج رکھنے کے لیے توفیق عطا فرما. گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہن پیشی تو ڈرتی ہے. اے اللہ ایک دن تو مرنا ہے، ہم نے تو یہاں رہنا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی عمر ہو، آخر تو آپ کے پاس آنا ہے. تو آپ کے پاس آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے؟ دیکھیں بھائی حضرت والا کو برطانیہ چھپا ہوا ہے. یہ ایک ڈاکٹر نے خط لکھا آرٹ اسپیشلسٹ نے کہ آپ بتائیں میں اب کیا کروں. اب ڈگری تو میں نے لے لی ہے، وہ خطوں کے بعد کتاب آپ پڑھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے. فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ حافظ قرآن ہو، یہاں آؤ تراویاں سناؤ اور یہ سوچ کر آؤ کہ چٹنی روٹی کھانے کو ملے گی، لیکن میرا تیرا رب تجھے چٹنی روٹی نہیں کھلائے گا. پھر وہ صاحب یہاں آ گئے، وہ آرٹ اسپیشلسٹ. میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا، ان کی اولادوں کو بھی دیکھ. اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اور مال مقصود تھوڑی ہے.
بھائی جنت بھی مقصود نہیں ہے، خالق جنت مقصود ہے. اور دعا اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ پہلے میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت بعد میں، کیونکہ آپ جس سے راضی ہوں گے جنت میں ہی تو جانے دیں گے. یہ حضرت والا کی دعاؤں کا کتابچہ آپ لیں، دیکھیں کس کس انداز سے حضرت نے دعائیں کی ہیں. یہ ایسا کوئی دعا کر سکتا ہے کہ خود بوڑھا اللہ والا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ بہت سے گناہ، یہ تو ہمارے لیے یہ سمجھانے کے لیے. یہ شیخ العرب والعجم جن کا ابھی بیان ہم سن رہے تھے، وہ آزاد کشمیر کا 1994 کا بیان تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے، جب وہ بچے تھے تو ان کو حافظ ابو البرکات میں ہنسنے لگا دل میں. پھر جب بات تقریباً پوری پہنچنے والی تھی اور میں نے دیکھا بیان کا وقت شروع ہونے والا ہے، میں نے کہا حضرت والا خود اپنی داستان سنا رہے ہیں، اپنا نام نہیں بتا رہے، بچپن سے نیک الحمدللہ. اور وہ ایسی دعا مانگے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اس دعا کو اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اے اللہ اگرچہ میری کالی داڑھی ہے، جو داڑھی نہیں بھی ہے، ہوں تو آپ کا، جیسا بھی گندا ہوں نالائق ہوں آپ کا، اے اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں میری نالائقی کا نہ ہٹا کر لائق بنا دیجیے. یہ جتنے اللہ والے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو اللہ والا تھوڑی سمجھتے ہیں. یہ اپنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جی آپ سے اصلاح کرانا چاہتا ہوں لیکن گناہ گندے اتنا گندا آپ مجھے ذلیل سمجھیں گے. فرمایا حضرت مجدد حکیم الامت جو صدی میں ایک آتا ہے، حدیث پاک ہے، ایک مجدد صدی میں ایک آتا ہے، فرمایا کہ تجھے جو اپنے آپ کو کتے اور سور سے زیادہ ذلیل سمجھ رہا ہو تجھے کیا ذلیل سمجھے گا. اس کو اللہ والا کہتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ بیان اوروں کے لیے اور واہ واہ ہمارے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اے اللہ آپ نے ہمیں خود سکھایا اپنی بندگی کا. یہ حضرت کی دعائیں میرے پاس لکھی ہوئی ہے، سنیں کیا، دیکھیں اللہ کیا یاد دلا رہے ہیں. اے اللہ آپ نے خود فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. تو اے اللہ یہ آیت تو آپ کی ہے نا، تو آپ میرے رب ہیں نا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ اس آیت کی برکت سے مجھے معاف فرما دیں. اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سائل کو مت جھڑکو، تو میں تو آپ کا سائل بھکاری ہوں. آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا انتم الفقراء، اور یا ایھا الناس کر کے آپ نے فرمایا، تو اس انتم الفقراء کا ایک فرد میں بھی ہوں، اور آپ نے خود فرمایا جھڑکو مت. تو اللہ پھر آپ مجھے کیسے جھڑکیں گے؟ اگرچہ میں گندا ہوں تو آپ کا جملہ کیسا پیارا ہے. اے اللہ ہوں گندا، مانتا ہوں گندا ہوں، لیکن ہوں تو آپ کا نا. اے اللہ اگر گناہ گار کی معافی کا اللہ کوئی اور ہوتا تو مجھے پتا بتا دے، میں وہاں چلا جاؤں. نہ پوچھے نیکوں کاروں کے گھر سوا تو، کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر با امید کرم آیا. کہ اللہ نیکوں کے بھی آپ ہیں اور آپ گناہ گار کے میرے بھی آپ ہی ہیں. آپ کے علاوہ تو کوئی در ہے نہیں جہاں ہم جائیں، اب کوئی در نہیں ہے، آپ کے در پر ہم آئے ہیں. اے اللہ آپ نے خود فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ نے تو خود فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں، یا نسبت یا میرے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں جنہوں نے گناہ کی، اپنے جان پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. اور جو رحمت سے مایوس ہوگا دوزخ کا ڈنڈا ہے. شیخ العرب والعجم پیارے شیخ میرے جانی میرے محسن شیخ سے کسی نے عرض کیا کہ مایوس ہونے پر دوزخ کا ڈنڈا، یہ تو بڑی سزا ہے، مثالوں کے بادشاہ تھے. فرمایا بابا اگر کہ بیٹا فریج میں یہ بوتل رکھی ہے، یہ میں نے ابھی نکالی ہے بادام پستے والی، نہیں پیے گا؟ کہا نہیں. کبھی ڈنڈا ماروں گا، تھپڑ ماروں گا. تو بابا کا تھپڑ یا ڈنڈا یہ پیار ہے یا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ سے مایوس ہوگا دوزخ کا ڈنڈا، یہ اللہ کا پیار ہے. اللہ وہ کیا معاملہ بھائی، اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کا پیار ہے. اور سننے میرے شیخ نے کیا فرمایا، پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ اب جو بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں ہے، لطائف ہیں، غور سے سننا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے. اے میرے بندے قل یا عبادی اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں. سنیں فرمایا کہ اگر 10,000 بھی گناہ ہوں، 1,00,000 ہوں، 10 لاکھ ہوں، 1 کروڑ ہوں، 10 کروڑ ہوں، ارب خرب ملین ٹریلین کتنے بھی گناہ ہیں، وہاں سے کیا ہے نانے رہو گے میرے. فرما دے جان بھی دے دے تو حق ادا نہیں ہوتا. یہ آئے نسبت یہ ہے نا، رہو گے میرے. تو جب اللہ کے ہم ہیں تو ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے. شیطان کہتا ہے بھائی شکل دیکھیے بڈھے بڑا آیا بیان کر رہا ہے، یہ گناہ ہم نے صرف توجہ ہی نہیں کرنی. ہم نے تو اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ میرا یہ گناہ، میرا یہ گناہ، میرا یہ گناہ. اللہ تعالیٰ نے گناہ یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر لیا یا ہو گیا معافی مانگ لی، ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت والا رلاتے تھے بھی، ہنساتے بھی تھے۔ فرمایا کہ بھائی جب لا ذنبہ ہو گئے تو پھر دمبا کیوں بنتا ہے؟ کل تبلیغی جماعت جب جا رہی تھی واپس مغرب کے بعد کا کوئی نصیحت کر دے، میں نے کہا بھائی میں کیا نصیحت کروں گا، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں، میں تو اپنے شیخ کا بندر ہوں، جو سنا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات قرآن پاک کی آیت ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا معافی مانگتا رہے گا۔ اگر اللہ فرماتے کہ معاف کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے۔ سوچیں ذرا، دیکھو میرے بھائی، حضرت کے انداز کیا تھے سمجھانے کے کہ ماں کے گود میں بچے کا پیمپر لیک ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے، ماں گلے لگاتی ہے، ماں ایسے ہاتھ رکھتی ہے، ایسے پکڑ کر احتیاط سے جا کے واش روم میں لے کر کپڑے اتار دیتی ہے، صفائی کراتی ہے، بدن سکھاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، صاف لباس پہن کر گلے لگا کر چومتی ہے۔ فرمایا ہم کتنے بھی گندے ہوں، ماں بچے سے نفرت تو نہیں کرتی نا، مارتی تو نہیں ہے نا۔ فرمایا ہم کتنے بھی گندے ہیں لیکن اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتے، گلے بھی نہیں لگاتے، اپنی رحمت کے یعنی اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ بھی نہیں دیتے۔ اے میرے بندے توبہ کر کے پیارا بن کے آ جانا ہماری گود میں۔ کہ اب ماں تو تھک سکتی ہے، پمپر بدل بدل کے رو سکتی ہے کہ بیٹا پمپر ختم ہو گئے، کپڑے ختم ہو گیا، بس کر۔ اس کے ہاتھ میں تو ہے بھی نہیں بچے کے ہاتھ میں۔ ہم گناہ کرتے کرتے مر سکتے ہیں، تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مدینہ شریف میں تھے، اس کا نام زازان تھا، اور وہ چنگ لکڑی کا میوزک بجاتے تھے، آواز زبردست تھی، اس سے گانا گاتے تھے۔ وہ مدینہ شریف میں زازان نام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا زازان صاحب کو کہ اب میں کچھ بننے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور فرمایا اس کی آواز اتنی اچھی ہے، اگر اس آواز سے یہ قرآن پاک پڑھ لے تو، اس آواز سے قرآن پاک پڑھ لے تو، اتنا شور ہو رہا تھا، واہ واہ بے، دوبارہ دوبارہ اللہ نے اس کے کان میں آواز پہنچا دی ان کے۔ لکڑی کا جو میوزک تھا نا وہ نیچے گرا دیا۔ کہا یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرے سے ملتا ہے۔ ابھی انہوں نے کچھ فرمایا کیا؟ ہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، اگر آپ اس سے قرآن پاک پڑھ لیں تو بس اللہ نے جذب کر لیا، اپنی طرف کھینچ لیا۔ جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے توبہ کرا دیں آپ۔ توبہ کرا دی، اور اب یہ زازان صاحب رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ کہا حضرت یہ رو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے یہ سبز گنبد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ ارے دوستو، اللہ کا پیارا روئے اور میں نہ رہوں؟ ہمیں پیارا بننے کی فکر ہی نہیں، ہم دوسروں کو نعوذ باللہ بیان کر کے حقیر سمجھتے ہیں، تو ہماری بھی توبہ پھر کیا ہوگی بھائی؟ ہماری توبہ کا بھی ایسا ہی معاملہ اللہ معاف فرما ہو جائے گا پھر۔ اس لیے کسی کو حقیر تھوڑی سمجھنا ہے۔ تو جماعت والوں کی دوسری نصیحت میں نے عرض کی کہ میں نے پیارے شیخ سے سنا ہے کہ تفسیر روح المعانی عربی زبان کی بڑی تفسیر ہے، پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا میں ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد حدیث قدسی لائے ہیں۔ ایک ہے وحی الہی، پھر ہے حدیث قدسی، کس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ پھر ہے حدیث پاک لأنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کیا مطلب کہ فرشتوں کی سبحان اللہ غوث کتب ابدال اللہ علیہ، ان سب کی سبحان اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کی آوازاری، گڑ گڑانا، رونا حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے۔ رب السجن احب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار۔ پھر حضرت تو مثالوں کے بادشاہ تھے، فرمایا کہ ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا بادشاہ کا پارلیمنٹ لگا ہوا ہے اور ایک اندر پر آ جائے کہ مجھے یہ دے دو یہ دے دو، تو اس کا پہلے چمچے ہی بھگا دیں گے، تو اندر کہاں سے گھس گیا؟ یا یہاں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی خوش کرنے کے لیے چمچا گیری کے اشعار ہو رہے ہیں اور تو بیچ میں رو رہا ہے، رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے، نکالو باہر اس کو۔ اور غوث کتب ابدال اور فرشتوں کی سبحان اللہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کی آوازاری، گڑ گڑانا، حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے۔ ایسے پیارے رب کو ہم ناراض کرتے ہیں۔
اور ہم تو نالائق ہیں بھائی، میں اپنی بات کرتا ہوں، نالائق ہی ہو گئی. اے اللہ آپ نہ ہٹا کر لائق بنا دیں، معافی نہیں مانگتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر توبہ کی کرتے رہے، حضرت مجدد نے فرمایا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو کاملین میں اگر نہیں اٹھائے گئے تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تائبین بھی متقین کا ایک درجہ ہے. اللہ تعالیٰ آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں، جس میں حضرت والا نے عجیب بات فرمائی. حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم قطب العالم عارف باللہ رومی زمانہ ترجمان اکابر لسان اختر حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی 9 صفر 1327 ہجری مطابق 4 اگست 2025، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ حضرت میں نے بڑے حضرت کو بھی کبھی باتیں یہ نہیں بتائی کہ یہ ہوا، یہ لوگ آئے، تو آپ سے بھی بتانے کی مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ کیسے بتاؤں. حضرت والوں کسی نے بتا دیا. اب بنگلہ دیش میں شیخ الحدیث ہے ترجمان اکابر شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے کہ یہاں مفتی اعظم ایران تشریف لائے تھے اور حضرت کے غلام کے لیے کچھ فرمایا، اور دوسرے مفتی یعقوب صاحب جو میرے اجازت یافتہ ہیں، جیسے ہی مجھے پتا چلا حضرت کے کسی اور نے بتا دیا میں تو گھبرا گیا. میں نے کہا حضرت مجھے جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، اپنا گن تو بتا دیتا ہوں لیکن میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، تو کیسے بتاؤں کوئی بات. اس میں جواب سنیے ذرا اور مست ہو جائیے. اچھی خبریں تو اپنے شیخ کو سنانا چاہیے، اس میں کیا بات ہے، کیوں نہیں سناتے. خوشی کی باتیں ہیں کہ بڑے علماء آتے ہیں، بڑے مہمان آتے ہیں. ان کے ساتھ 2 ڈپٹی کمشنر بھی تھے، وہ بیعت ہو گئے وہاں پر. حکمران لوگ آتے ہیں دینی خدام کے پاس، اس میں تو خوشی کی بات ہے. اب غور سے سننا یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. اپنے شیخ کو تو بتانا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا بڑا یہ تکبر ہے، کچھ بھی نہیں. جیسا کہ بچوں کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو اپنے باپ کو بتاتے ہیں نا. آگے سنیں مزہ آئے گا. بچوں کو عزت ملتی ہے تو اپنے باپ کو بتاتے ہیں نا. بچوں کو بڑی رقم ہدیہ ملتا ہے تو اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ٹافیاں ملی ہیں اور کیا کیا ملا، تو اس میں کیا حرج ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ خود تنہا پا کر خوش ہونے کی بجائے اس خوشی میں اپنے شیخ کو کچھ دے دیں، یعنی سنا دے تو پوری خوشی. تنہا لوٹنا کیا بات ہے، اکیلے لوٹتے ہوں. شیخ کو بتا کر ایسا کرنے میں تو خوشی خوشی ہے. جب گناہ بتاتے ہیں شیخ کو کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، کیسے ہماری جان چھوٹے گی، پھر کتنا گناہ چھوٹا، کیا ہوا، وہ تو بتاتے ہیں نا. تو خوشی کی بات نہیں بتاتے کہ شیخ کا دل خوش ہو کہ اس کو ترقی مل رہی ہے. اس میں تکبر کی کیا بات ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی. جب بھی دعا کرائیں تو عافیت کی دعا کرانی چاہیے، ورنہ مصیبت ساتھ چلی آئے گی. جو بیوقوف ہوگا وہ تو وہی دعا کر دے گا، جو عقل مند ہوگا وہ عافیت کی دعا کرے گا. اللہ کو پتہ ہے اس میں کوئی خیر ہے نہیں ہے کیا ہے. باقی یہ بیماری کی بات اور ہے، یا کہ میری پوسٹنگ یہاں ہو جائے، مجھے یہ نوکری مل جائے، نہیں. عافیت. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو عافیت کی حیات نصیب فرمائے.